أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغتدى بالصخور ميدان أرضه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين عني بالقاسم مصطفى وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے خصوصاً سید اختر علی شاہ اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے صحت و سلامتی کے لیے خصوصاً مولانا ارشد حسین نقوی اور ان کی زوجہ محترمہ کی صحت یابی کے لیے ایک بار درود بھیجیں اور محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. منتظمین توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور آپ سب کی توفیقات خیر کے اضافے کے لیے ایک بار دیگر سلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اس خدا کی حمد سے، اس پروردگار کے شکر سے جس کے فیصلوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور جس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ صانع بلا مصنوع ہے جس نے جب خلق کیا اس سے پہلے کوئی صنعت موجود نہ تھی، کوئی خلقت موجود نہ تھی. سبحان اللہ. وہ جو انسان کو ماں کے پیٹ میں بہترین شکل عطا کرتا ہے، وہ جو انسان کو ماں کے پیٹ میں تاریکیوں میں غذا عطا کرتا ہے، وہ اللہ جو اس عظیم کائنات کا خالق ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. وہ اللہ جو اتنا عظیم ہے وہ اپنے محبوب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن میں: انک لعلی خلق عظیم. میں رب عظیم ہوں اور اے میرے رسول تو خلق عظیم پر فائز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وہ رسول گرامی قدر جو عظیم اخلاقیات پر فائز ہیں. خدا قرآن میں فرماتا ہے: لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ہدایت ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں، ایک رول ماڈل ہیں. اور صرف رسول ہی نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا: علی منی وانا من علی. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. لہذا علی بھی انسانوں کے لیے اسوہ ہیں. یا کسی مقام پہ فرمایا: حسن منی
وَأَنَا مِنْ حسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. اور کسی مقام پر فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین. ایسے کہوں کہ ایک جگہ مختصر بیان کیا تو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو بیان کیا، اور جب اس کو تفصیل سے بیان کیا تو 14 معصومین کا نور وجود میں آیا. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اگر مختصراً دیکھنا چاہو تو محمد مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لو، اگر اسی کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہو تو 14 معصومین کو. سبحان اللہ. وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور خلق عظیم اخلاقیات کے حامل ہیں. لیکن اب ہمارا سوال ہے کہ اخلاقیات ہے کیا، خلق ہے کیا؟ یہ معاملے کا، یہ معاشرے کا ایک عظیم مسئلہ ہے کہ جو بیماریاں، جن مشکلات کا ہم شکار ہیں، اس کا حل اخلاقیات میں ہے. لیکن اخلاقیات ہے کیا؟ اس پر گفتگو تھی کہ مختلف نظریات موجود ہیں. پہلا نظریہ جو ہم نے بیان کیا وہ تھا جذبات پر مبنی، یعنی محبت کا نظریہ، جس پہ ہم نے کہا کہ محبت جو ہے وہ معیاری ہونی چاہیے، ورنہ وہ اخلاقی عمل کی باعث نہیں ہے. محبت کمال اور با کمال لوگوں سے ہونی چاہیے. اور پھر ہم نے ارادے کی بات کی کہ ارادہ انسان کا مضبوط ہونا چاہیے. اخلاقی عمل وہ ہے جو مضبوط ارادے سے جنم لے. یعنی جب اہل بیت کو غزہ کی شدید ضرورت تھی، علی حب ہی، یعنی وہ غزہ کو چاہتے تھے اس وقت، لیکن انہوں نے اپنے ارادے کو جذبات کے تابع نہیں کیا اور اس غزہ کو مسکینوں، یتیم و اسیر کو دے دیا، اور اللہ نے ان کی نیتوں کو قرآن بنا کر اتار دیا. سبحان اللہ. اور پھر ہم وجدانی نظریے پر آئے تھے کہ انسان کے اندر ایک ضمیر موجود ہے. اب کوئی سوال کر سکتا ہے مولانا یہ آپ نے ہماری 5 دن سما خراشی کی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کیا کریں نظریات کو جان کے؟ اصل مدعا پر آئیں. شاید آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہو. اصل بات یہ کہ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا اخلاقیات ہے کیا، ہمیں پہلے پتہ چلے کہ محبت کو بڑھانا ہے یا ارادے کو مضبوط کرنا ہے، ارادے کو مضبوط کرنا ہے یا وجدان کی آواز کو سننا ہے. کیونکہ جو کہتا ہے وجدان ہے، ضمیر ہے، تو وہ کہتا ہے سب کو خاموش کرا دو، ضمیر کی آواز سنو. اگر میں یہاں بات کر رہا ہوں اور شور شرابہ ہو تو آپ تک میری آواز نہیں پہنچے گی. تو اب ارادہ ہے کیا اور اخلاقیات ہے کیا؟ اس کی وجہ سے ہم یہ بیان کر رہے تھے. وجدانی نظریے پہ ہم نے گفتگو کی، اور جو حضرات موجود نہیں تھے شاید ان کے لیے کڑی سے کڑی جوڑنا مشکل ہو رہا ہو. ویڈیوز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. اللہ ارسلان بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. تو وہ محنت کرتے ہیں اور ان کو ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ دوسروں تک بھی یہ الہی پیغام اہل بیت کے فرامین پہنچے اور ان کی ہدایت کا سبب بنے. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. درود بھیجیں اور محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنہوں نے وجدانی نظریہ پیش کیا وہ کیونکہ قیامت کے قائل نہ تھے، خدا کے قائل نہ تھے، وہ کچھ مشکلات سے دوچار ہوئے. انہوں نے ایک بات کہی کہ جو وجدان حکم کرتا ہے وہ مطلق ہے، یعنی ایبسولوٹ ہے، یعنی سچ بولنا ہمیشہ ٹھیک ہے، ہر حال میں آپ کو سچ بولنا ہے. غیبت کرنا بری ہے تو ہر حال میں بری ہے. لیکن یہاں پر ان پر اشکال ہوا اور خود دین اس پر اشکال کرتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں، جیسے اس دن بیان ہوا، کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہے. جی جیسے کہ برے حاکم کی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من قول الا من ظلم، کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسروں کی برائی کرے، بلند آواز سے ان کی برائی کو ظاہر کرے مگر اس کے اوپر ظلم ہوا. قرآن اجازت دے رہا ہے. یہ جو ہم
قاتلین حسین پر لعنت کرتے ہیں، ان کی برائی پہ سامنے لے کر آتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اس کو تو ہم عین ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو اس کا حکم دیا گیا ہے، قرآن میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض موارد ہیں جہاں پہ جائز ہے۔ جھوٹ کے بارے میں روایت ہے کہ جو شخص جھوٹ کہتا ہے اس پر 70,000 ملائکہ لعنت کرتے ہیں، لیکن یہی جھوٹ بعض جگہ پہ جائز ہی نہیں بلکہ بولنا ضروری ہے۔ جہاں پر کسی انسان کی جان خطرے میں ہو، جہاں پر کسی دو فرد کے درمیان صلح کروانی ہو، کسی دو فرد کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، آپ چاہتے ہیں صلح ہو جائے، اگر آپ نے وہاں جا کے دونوں کی برائیاں بیان کر دی تو اور لڑائی ہو جائے گی۔ آپ نے تو سچ بولا ہے، لیکن اور لڑائی ہو گئی تو رسول خدا فرماتے ہیں یا علی، اے علی، ان اللہ احب الکذب فی الاصلاح وابغض الصدق فی الفساد۔ اے علی، اللہ کو وہ جھوٹ جو اصلاح کے لیے بولا جائے پسند ہے، اور وہ سچ جو فساد کے لیے بولا جائے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ لوگ توجہ کا طالب ہوں، شیخ سعدی اپنے شعر میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کا مضمون پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کچھ اسیر جنگ کے اندر پکڑے گئے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، بادشاہ نے ایک اسیر کو سزائے موت سنا دی، پھانسی کا اعلان سنا دیا۔ جب جلاد اس کو لے کر جا رہا ہے، اب وہ جب نا امید ہوا تو اس نے بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کی۔ تو بادشاہ کا جو سب سے محبوب وزیر تھا ساتھ بیٹھا تھا، اس سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ متقین وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ گالیاں دے رہا ہے۔ اس وزیر نے یہاں پہ جھوٹ بولا اور ایک قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ کو رحم آیا اور اس کو کہا معاف کر دو۔ اب وہاں کوئی دوسرا وزیر موجود تھا، ہوتے ہیں نا اداروں کے اندر، آفیسز میں بھی ہوتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جائے فوراً اوپر پہنچ جاتے ہیں، اس سے غلطی ہوئی ہے، کچھ پوائنٹس میں بڑھا لوں، اس دفعہ میری پروموشن ہو جائے۔ تو وہاں بھی کوئی ایسے ہی وزیر موجود تھا، کہنے لگا کہ بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا، تم نے بادشاہ کو جھوٹ بولا، وہ گالیاں دے رہا تھا، کیوں بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولتا؟ بادشاہ کے سامنے اپنی عزت بڑھانے کے لیے جملہ اس نے کہا۔ تو بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ تمہارا اس کا جھوٹ اور تمہارا سچ، اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے بہتر ہے، سبحان اللہ، میں اس کے جھوٹ کو تمہارے سچ سے زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس کے جھوٹ سے ایک انسان کی جان بچتی ہے اور تمہارے سچ سے ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اس فلسفے سچ سے، سچ بولنے کا بھی کوئی فلسفہ ہے، پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، اس سے اگر کوئی عاری ہو، وہ اس فلسفے کو نہ جانتا ہو یا جاننا نہ چاہ رہا ہو، اب اس مثال پہ آپ لوگ غور کریں گے، آپ لوگ توجہ نہیں چاہیے، آپ لوگ ہیں میرے ساتھ؟ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب فرض کیجئے آپ یا میں کوئی ایک شخص جس کی جان کو شدید خطرہ ہے، دشمن اس کے پیچھے ہیں، اس کا سراغ لگانا چاہتے ہیں، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے، کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے نکلے اور راستے میں کسی ایسے شخص سے سامنا ہو جائے جو اس سچائی کے فلسفے سے ناآگاہ ہے، واقف نہیں ہے کہ صداقت اور سچائی کس لیے ہے۔ اب وہ یہ سوچے کہ اس نے مجھے دیکھ لیا، میں کس سمت جا رہا ہوں، اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور دشمن اس سے پوچھتے ہیں یہ تو سارا سچ اگل دے گا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ تو سارا سچ اگل دے گا۔
اور جب سچ اگل دے گا میری جان خطرے میں آ جائے گی، مجھے مار دیا جائے گا، اور کل کو اس کے پاس بہانہ بھی موجود ہوگا کہ میں تو بہت سچا انسان ہوں، تو ایسے موقع پہ آپ کیا کریں گے؟ مجبوراً اس بندے کو ساتھ لے جانا پڑے گا. جی توجہ آپ لوگوں کی، اس بندے کو ساتھ لے جانا پڑے گا تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے، کیونکہ وہ سچائی کی حکمت و مصلحت سے ناواقف ہے اور اس کے پاس بہانہ بھی موجود ہے، کل کو کہے گا میں تو بہت سچا انسان ہوں. لیکن جو شخص آپ کا دوست ہو، آپ کا مشفق ہو، آپ کی جان بچانا چاہتا ہو اور وہ سچائی کی حکمت و مصلحت سے بھی واقف ہو، اس کو آپ اپنا سارا پلان بتا کر، اپنے آگے کے سارے مقصد بتا کر دشمن کے درمیان بھی چھوڑ جائیں تو آپ کی جان محفوظ رہے گی، کیونکہ وہ مصلحت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کب جان بچانی ہے. تو سچائی کچھ خاص مصالح، مصلحتیں، کھانے کے مسالوں کی بات نہیں ہوتی، یہ مصلحتوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر انسانیت کی بھلائی کے لیے اس کی بات ہو رہی ہے. سچائی بہت ہی قیمتی شے ہے، اس پر بعد میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. میرا ارادہ ہے اگر اللہ نے زندگی دی تو اس پر ایک مجلس انشاءاللہ پھر سچائی پر پڑھیں گے. لیکن ابھی فی الحال موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ مختلف نظریات ہیں اور ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف کا سبب ہم نے بتایا کہ وہ یہ ہے کہ انسان مختلف حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے. جب اگر اس کی آنکھ نہ ہو تو اس کو معلومات جو آنکھ کے ذریعے حاصل ہونی تھی وہ حاصل نہیں ہوتی، وہ علوم ہی ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو وحی کا منکر ہو جائے اس کی معلومات بالکل مختلف ہیں. اور انسان جہاں اتنی ترقی کر چکا ہے، کائنات کے اندر اتنا آگے جا چکا ہے، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے، توجہ کیجیے گا اس بات پر، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم بمشکل دنیا کا 5واں حصہ بھی دریافت نہیں کر سکتے. 5%، 5واں حصہ نہیں، 5%. ابھی تک ہم نے 5% بھی دنیا کو نہیں سمجھا. یہ ہزاروں سال بعد کی بات ہے. 1400 سال پہلے میرا علی ہمارے مولا منبر سلونی پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں پوچھو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہتے ہو پوچھ لو کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. علی کی آنکھوں کے سامنے سے اگر سارے پردے بھی اٹھا دیے جائیں علی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آنے والا. لیکن آج اتنی ترقی کے باوجود انسان کہتے ہیں ہم کم علم ہیں. اب جب کم علم ہے تو ہمارا تصور کائنات جو ہے وہ کم علمی پر مبنی ہے، اور جب تصور کائنات غلط ہوگا تو آپ کی اخلاقیات کی تعریف بھی غلط ہوگی. توجہ ہے مسئلہ کہاں سے؟ درود بھیجو اور محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہی نقطہ جو ہے کم علمی کا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہی سے ہم آغاز کر رہے ہیں. یہی وہ پہلا نقطہ ہے جو اسلامی اخلاقیات کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے کہ انسان کے پاس علم بہت کم ہے. قرآن میں خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما اوتیتم علم الا قلیلا، ہم نے بہت کم علم دیا ہے انسانوں کو. جو ہمارا زعم ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں، خدا فرما رہا ہے کہ بہت کم علم دیا ہے. اب ایک مثال سے میں ذرا واضح کرنا چاہوں گا. اگر ہم چند دہائیوں پہلے نظر ڈالیں، چند صدیوں پر، بعض تو ابھی بھی ہیں، لوگوں کے عقائد کیا تھے؟ لوگ سمجھتے تھے زمین جو ہے وہ بالکل ہموار ہے، فلیٹ ہے، گول نہیں ہے زمین، جبکہ آج ہم اس پہ ہنستے ہیں. لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ جب کوئی شہاب ثاقب، اس کو ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ رہا ہے، شہاب ثاقب گرتا ہے
کوئی دیوتا زمین پر اترا ہے, کوئی تمنا کرو گے تو پوری ہوگی. جی تو یہ وہ آہستہ آہستہ نظریات بن رہے تھے, لوگوں کے عقائد بن رہے ہیں. لوگوں کا ماننا تھا پہلے زمانے میں ہاتھ پہ کھجلی ہوگی تو پیسہ آنے والا ہے. ابھی بھی ہے بعض لوگوں کا. اور اگر ہاتھ پہ آپ نے گرہ لگائی ہوئی ہے, ایسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, تو یہ جو ہے بدبختی لے کے آئے گا. توجہ ہے آپ لوگوں کی. شیشہ ٹوٹ گیا تو کوئی مشکل آنے والی ہے. اس طرح کے بہت سارے نظریات. حتیٰ کہ پہلے زمانے میں ایک جانور بیمار ہوتا تھا تو دوسرے جانور کو گرم گرم لوہے کی سلاخیں لگائی جاتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. بیمار ہوا ہے بیچارہ, تکلیف وہ بھی اٹھا رہا ہے. یا چشم زخم, نظر لگنے سے بچانے کے لیے جو گھر میں جانور بندھا ہوتا تھا اس کی ایک آنکھ جو ہے اندھی کر دیتے تھے. اور علی علی کے مسلمانوں پہ شک ہے, نعرہ نہ لگائیں, نعرے حیدری. اور ایسے ایسے عقائد اور نظریات کہ اپنی جلد کو جوان رکھنے کے لیے بعض جانوروں کے فضولیات, ان کی نجاسات اپنے منہ پر ملتے تھے. آج جب ہم یہ سب سنتے ہیں تو ان پہ ہنستے ہیں کہ کتنے بے وقوف لوگ کیا. لیکن ان کے زمانے میں وہ لوگ اپنے آپ کو بہت عالم سمجھتے ہیں, ہم سب کچھ جانتے ہیں. اب یہاں تک تو ہم پہنچ گئے. اگر ہم آگے کا دیکھیں کہ آگے آنے والی نسلیں کیا پتا ہم پر ہنس رہی ہیں کہ ان لوگوں نے پیسے کو خدا بنا لیا تھا. یہ ان مشہور لوگوں کی تعریف کرتے تھے جن میں کچھ نہ تھا. آگے آنے والی نسلیں ہم پہ مذاق اڑائیں گے, ہم پہ ہنسیں گی, لیکن ہم خود اپنے اوپر سوال نہیں اٹھاتے کہ کیا ہمارے نظریات ٹھیک ہیں کہ نہیں, ہمارے جو عقائد ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں, کس پر مبنی ہیں. کبھی ہم نے سوال اٹھایا, کیا پتہ ہم بھی غلط ہوں. یہ عقائد بنتے کیسے ہیں, اس پر ایک دلچسپ ایکسپیریمنٹ ہے جو ماہرین نفسیات نے کیا. انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا اگر سرچ کریں گے. اس کے اندر ایک کمرے کے اندر, توجہ آپ لوگوں, ایک درود بھیجو محمد, مختلف کمرے بنائے, اس کے اندر 2 بٹن لگا دیے اور ایک لائٹ لگا دی اوپر, جو لائٹ بلنک کرتی ہے, جل بجھ کرتی ہے. اور مختلف لوگوں کو ایک ایک کر کے رومز کے اندر بھیجا گیا اور ان سے کہا کہ آپ نے وہ ایکشنز, وہ عمل ڈھونڈنے ہیں جن سے لائٹ بلنک کرے گی. جتنی دفعہ یہ لائٹ جل بجھ ہوگی اتنے آپ کے مارکس ہوں گے, نمبر ہوں گے, پوائنٹس ہوں گے. اب مختلف لوگ گئے, اب پہلے نے جو ہے بٹن دبایا, کچھ نہیں ہوا, دوسرا بٹن دبایا, پھر 2 دفعہ یہ والا دبایا, پھر تیسری دفعہ یہ دبایا, ایک بار لائٹ بلنک ہو گئی. اب دماغ ہے نا, یہ ایک بار بلنک ہوئی تو دوبارہ ریپیٹ کیا, اس کو نہیں ہوا, کافی دیر ٹرائی کرتے رہا. پھر اس نے کہا شاید میرے بیٹھنے سے تعلق ہے, اس نے پیر اٹھا کے یوں رکھا, لائٹ بلنک ہو گئی. اب اس نے کہا شاید اس سے تعلق ہے, اس نے دوسرا پیر جو ہے وہ, پھر دوسرا پیر ہلا کے اسے دوبارہ بٹن دبایا, لائٹ بلنک ہوئی. پورا اس طرح جب باہر سب نکلے ہیں تو سب مطمئن کہ ہم نے وہ پورا سیکوینس ڈھونڈ لیا ہے جس سے لائٹ بلنک ہوتی ہے اور ہمیں سارے پوائنٹ مل جائیں. ایک نے کہا کہ بھائی 3 دفعہ یہ بٹن دبانا تھا, پھر 2 دفعہ یہ والا بٹن دبانا تھا. جب دوسری طرف پوچھا آپ نے کیا سیکوینس ہے, اس نے کہا بھائی اس کا جو ہے بٹنوں سے اتنا تعلق نہیں تھا, آپ نے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا تھا اور بٹن دبانے تھے. اور ایک خاتون اس میں موجود تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی ان سب سے تعلق نہیں تھا بلکہ چھت پہ ہاتھ لگانا تھا. اور وہ چھت پہ ہاتھ لگانے کے لیے اتنی بار کودی تھی کہ سانس پھولی ہوئی تھی. لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جو لائٹ بلنک ہو رہی تھی وہ بالکل رینڈم تھی, اس کے پیچھے کوئی سیکوینس نہیں تھی, وہ ایسے ہی جل بجھ ہو رہی تھی. لیکن دماغ نے ایک سیکوینس بنانا شروع کر دیا, اس سے تعلق ہو سکتا ہے, اس سے تعلق ہو سکتا ہے.
کیونکہ دماغ کا کام ہے معنی کو تراشنا. دماغ دو ایونٹس کے درمیان، دو واقعات کے درمیان معنی تراشتا ہے، دو چیزوں کو آپس میں جوڑتا ہے. مثال دوں، اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے جو اپنے دوست کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے، اب وہ لازم ملزوم نہیں، دوست کے بغیر بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو ہمیشہ دوست کے ساتھ دیکھا ہے. اب کسی دن جیسے ہی آپ کو نظر آتا ہے، آپ کا دماغ کیا کرتا ہے؟ فوراً اس کے دوست کو یاد کرتا ہے اور پوچھتا ہے دوست کہاں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ رسول خدا نے حسنین کو اپنے شانے پر بٹھا کر معنی کو، حسنین کے چہرے کو اپنے چہرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ جب رسول کو دیکھیں تو حسنین یاد آ جائے، اور جب حسنین کو دیکھیں تو محمد مصطفیٰ یاد آ جائے. اب جب بھی دو عمل ایک ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو سائنسدانوں نے تجربہ کر کے بتایا کہ ایک ہی گھنٹے میں انسان بوگس قسم کے بلیف بنا لیتا ہے، عقائد بنا لیتا ہے اور ان کو مان بھی لیتا ہے. یہ ایک گھنٹے میں یہ ثابت ہو گیا. اب مثال کے طور پہ کسی کی الٹی آنکھ پڑ گئی اور کوئی برا واقعہ پیش آ گیا، دماغ نے کہا اس میں اور اس میں کیا تعلق ہے، کچھ تو ہے جی. دماغ نے فوراً تعلق بنایا کہ اس کا اس سے تعلق ہے، جبکہ وہ ایک میڈیکلی ایک الگ چیز ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اس طرح پھر مختلف نظریات بنتے گئے، خرافات آتی گئیں، کالا ٹیکا لگا دو جی. توجہ آپ لوگوں اسی طرح خصوصاً جب میں آیا تھا، کیونکہ میں جب گیا تھا تو نوجوان تھا، بچپنا تھا. جب واپس آیا ہوں تو پاکستان میں نے رکشے اور ٹیکسیوں کے پیچھے دیکھا جوتے لٹکے ہوئے، رکشے کے پیچھے جوتا لٹکا ہوا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا یہ کیا ہے. پھر میں نے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار شاید یہ کوئی اپنا جوتا یہاں بھول گیا ہے، اور یہ کس قدر نیک لوگ ہیں جو جوتا لٹکائے پھر رہے تاکہ مالک مل جائے. اس نے بتایا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، بلکہ مالک کی تلاش میں نہیں ہے، برکت کی تلاش میں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی. اسی طرح گھوڑے کی جو سومیں ہوتی ہیں، اس کے نالین ہوتے ہیں، ناقد ہوتا ہے، وہ دروازے پہ لگا دیتے ہیں کہ برکت ہوگی، جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو انسان معنی تراشتا ہے. مشکل بات تو نہیں ہے، کوئی غلط بات تو نہیں ہوگی. تو کل ہم نے نظر کا بھی ذکر کیا تھا کہ جب حسنین بیمار پڑے تو اہل بیت نے نظر کی کہ ہم 3 دن روزہ رکھیں گے. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی نظر روزے کی بھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ نظر جو ہے وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے، نظر اللہ کی ہوتی ہے، اور اس کا ثواب جو ہے معصومین کو ہدیہ کیا جاتا ہے. یہ بات بھی واضح ہے، اس لیے کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین. اور یہاں پر بھی لوگوں نے اپنے دماغ سے، چھوٹے دماغ سے سوچ کر خرافات بنا دی. اگر جناب سیدہ کی جانب سے نظر دی گئی ہے خدا کے لیے، ثواب ان کو ہدیہ کیا جا رہا ہے، اب مرد حضرات نہیں کھائیں گے. اب بلا کھانا بھی محرم و نامحرم ہوتا ہے. یا حضرت عباس کی جانب سے نظر دی جا رہی ہے تو خواتین نہیں کھائیں گی. اور اس طرح اگر نظر اور فاتحہ کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، جب فاتحہ ہوگی تو اس کھانے کو ڈھانپ تو کہیں فاتحہ نہ گھس جائے اندر. توجہ ہے، اس قسم کی خرافات ہمارے معاشرے میں آ گئی. دین تماشا نہیں ہے،
اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں حسین نے. یہ بہت قیمتی دین ہے, اس کو تماشا نہ بنائیں. رسول خدا نے جہاد کیا ہے ان خرافات کے خلاف. رسول خدا کے گھر میں سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ بیٹے نہیں ہوتے تھے رسول خدا کے یہاں. جو بھی بیٹا ہوتا تھا وہ دنیا سے چلا جاتا تھا. تبھی تو دشمن کہتے تھے کہ یہ ابتر ہے, نعوذ باللہ, یہ ناکام ہیں, دم بریدہ ہیں, ان کے آگے کوئی آنے نہیں والا. اور اللہ نے ان کو کوثر ادا کیا. جب جناب سیدہ آئی ہیں تو سورہ کوثر نازل ہوئی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. فاطمہ کے آنے کے بعد تمہارا دشمن ناکام ہے. آواز بلند صلوات. اب مجال ہے کوئی یہ کہے کہ یہ ابتر ہے. فاطمہ حسن حسین کے آنے کے بعد اب مجال ہے کوئی نانا کے دین کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے. ان نشان کا وہ ابتر, تمہارا دشمن ناکام ہے. جو اولادیں ہوتی تھی رسول خدا کی, بیٹے ہوتے تھے, وہ دنیا سے چلے جاتے تھے. جب جناب ابراہیم رسول خدا کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے, سورج گرنے لگا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سورج بھی رسول خدا کے بیٹے کے وفات میں, بیٹے کی وفات میں مغموم ہے, گریہ کر رہا ہے. چاہتے تو کوئی اگر سیاستدان ہوتا آج کا تو وہ تو فائدہ اٹھاتا ہے اس سے, لیکن رسول خدا نے کہا یہ خرافات مت پھیلاؤ, یہ ایک طبیعی امر ہے. سورج گرہن لگتا ہے, یہ بہت طبیعی امر ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور خرافات کو ختم کیا رسول خدا نے. درود بھیجنا محمد. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, ہماری جو رسومات ہیں ان کے اندر ہم تلاش کریں کہیں ہماری رسومات میں کوئی غلطی ہے, کوئی خرافات ہیں, ان کو دور کریں. آج کل جو سلسلے چل پڑے ہیں بہت سے, ایسا نہ ہو کہ امام حسین ہم سے ناراض ہوں. ہماری مجلسیں جلوس ایسے ہونے چاہیے جن سے غم کا اظہار ہو, نہ کہ اس کے اندر جو ہے ایسے تبرکات پڑھ رہے ہوں. کالا لباس جو پہنتے ہیں وہ کس لیے ہے کہ غم کا اظہار کرتے ہیں, سوگ کا اعلان کرتے ہیں. اور جلوسوں میں آئس کریم بانٹنا, جی برگر, نیت پہ شک نہیں ہے مجھے, یقیناً وہ محب اہل بیت ہیں جو بانٹ رہے ہیں, ان کی نیت پہ شک نہیں ہے, میں ان کا ہاتھ چومنے کو تیار ہوں. لیکن جہاں لباس سے ہم غم کا اظہار کر رہے ہیں وہاں تبرک سے بھی تو غم کا اظہار ہونا چاہیے. اور جب جلوسوں میں نکلتے ہیں تو سفیر حسین بن کے نکلے, اور یہ بہت بڑی ہم پر ذمہ داری ہے. ہم اس گفتگو کو کل جاری کریں گے, جاری رکھیں گے انشاءاللہ, اس پر مزید بات کریں گے. ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں, یہی ہر مجلس کا درس ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے حسین نے بہت بڑی قربانی. آج حسین کی اس قربانی کا ذکر ہے, آج اس شہید کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کی لاش بہت چھوٹی تھی لیکن اتنی بھاری تھی کہ حسین سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی. علی اصغر. جب امام حسین مدینے سے نکلے ہیں, ایسے کہوں کہ جب کربلا کے سفر کا آغاز ہوا ہے انہی ایام میں علی اصغر کی زندگی کا آغاز ہوا. یہ زندگی بہت مختصر ہے, لیکن جیسے علی رسول خدا کی حمایت کے لیے 10 سال پروان چڑھ رہے تھے, ایسے علی اصغر حسین کے لیے یہ 6 مہینے پروان چڑھ رہے تھے
تاکہ قاتلوں کو، تاکہ اشقیاء کو ہدایت کی طرف لا سکے۔ روایت پڑھتے ہیں، اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں، جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری مدد کرے، خیموں سے آوازیں بلند ہوئی۔ اے حسین، علی اصغر نے آپ کی آواز سن کر جھولا چھوڑ دیا۔ جو روایت پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علی اصغر کو اشقیاء کے سامنے لے کر آئے اور پانی طلب کیا اور کہا کہ اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے کو پانی پلا دو۔ یہ حسین کا کہنا تھا کہ اشقیاء کا لشکر رونا شروع ہو گیا۔ سعد نے کہا، عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو روک دو۔ عمر سعد کہتا ہے کہ کس کو تیر ماروں، حسین کو ماروں یا علی اصغر کو؟ عزیزوں، لیکن جو معتبر مقتل میں نے روایت دیکھی ہے، جو معتبر مقتل کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جب امام حسین ودا کرنے لگے، جب امام حسین کے ساتھ کوئی یار و مددگار نہ رہا، جب حسین کے بھائی شہید ہو چکے، جب حسین کے بیٹوں میں ایک علی زین العابدین رہ گئے اور ایک علی اصغر رہ گئے، امام حسین آئے اور فرمایا ناولینی البلد الصغیر، میرے چھوٹے ننھے اصغر کو دو، میں اس سے ودا کر لوں۔ علی اصغر کو لے کر آئے، امام حسین نے اپنے دامن میں لیا اور علی اصغر سے کہہ رہے ہیں بیٹا اف ہو اس قوم پر جس کی دشمن تمہارے جد رسول خدا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے ابھی تو یہ نوبت نہیں آئی تھی کہ حسین کچھ پانی کا سوال کرتے کہ ارملا نے تیر چلایا جو علی اصغر کی گردن میں پیوست ہوتے ہوئے حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اِلَى الْحُضُنِ بِالْعُدُونِ، کان کے اس سب سے دوسرے کان تک علی اصغر سے۔ عاشور کے دن آپ اعمال کرتے ہیں کہ حسین عمل کی شبیہ ہے، اعمال کرتے ہیں عاشور کے، عصر عاشور 7 دفعہ آگے بڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں نظم بقضائه وتسليما لأمره۔ جو مورخ ہے دشمن کا، اس سے جب مختار نے پوچھا تمہیں کبھی حسین پر رحم نہیں آیا، تم لوگوں نے اس قدر ستم کیے، تو کہتا ہے خدا کی قسم مجھے ایک وقت حسین پر بہت رونا آیا جب حسین نے علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا، اسے علی اصغر خون میں لطمن تھے، خون میں نہائے ہوئے تھے، اور حسین رباب کے خیمے میں جانا چاہتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے اور پیچھے، اور کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایک وقت آیا حسین نے اپنی قوت کو مجتمع کیا، خیمے کے اندر گئے، اب رباب کے سامنے کچھ کہا نہ گیا، بس دامن کی ہوا کو پلٹ دیا۔ جب ماں نے بچے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا جو مرثیہ کہا اپنے بیٹے کا، اب کیا بیٹا تم جیسے کو بھی ذبح کیا جاتا ہے، اے علی اصغر کیا تم جیسے بچے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، پاکستان کو امن و امان کر کے ہمارا ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ اے اللہ جو قابل ہدایت ہے ان کی ہدایت فرمائے، اے اللہ جو قابل ہدایت نہیں ہے ان کو نیست و نابود فرمائے، اے اللہ